السلام علیکم دوستو، زمانہ قدیم کی بات ہے۔ کنعان کی سرزمین پر ایک نبی رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سب سے حسین، سب سے نیک اور سب سے پیارا بیٹا تھا یوسف۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے بے پناہ محبت تھی اور یہ محبت ان کے باقی بھائیوں کے دلوں میں حسد کا بیج بو چکی تھی۔ دوستو، اگر آپ بھی اسلامک ویڈیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ یوسف علیہ السلام۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئے اور خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ نبوت اور بلند مقام کی خوشخبری ہے۔ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو نہیں سنانا ہے، کہیں وہ حسد میں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بھائیوں کے دل میں حسد بڑھتا گیا۔ ایک دن انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے باپ سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا لیکن اصرار اور ضد کرنے پر راضی ہو گئے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور وہاں انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیرے میں اکیلے، خوف زدہ اور تنہا تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں وحی ڈال دی تھی کہ ایک دن تم ان سے ان کے اس کام کا ذکر کرو گے جبکہ وہ تمہیں نہیں پہچان پائیں گے۔ دوستو، کچھ دنوں کے بعد کنویں کے قریب سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے بالٹی کنویں میں ڈالی مگر پانی کی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ قافلے والوں نے کہا، ارے یہ تو حسین لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں کے عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا اور اسے کہا، اسے عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سال گزرتے گئے، یوسف علیہ السلام حسن و جمال اور اخلاق میں بے مثال ہو گئے۔ ان کی پیشانی سے نور جھلکتا تھا اور کردار کی پاکیزگی ہر دل کو متاثر کر رہی تھی۔ زلیخا جو بادشاہ مصر کی بیوی تھی، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر حسن یوسف پر فدا ہو گئی۔ ایک دن عزیز مصر گھر سے باہر تھا۔ زلیخا نے موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو بہلانے کی کوشش کی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کہا، یوسف آؤ، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ یوسف علیہ السلام چونک گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میں یہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام بھاگے اور دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیص پکڑی جو پھٹ گئی۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا، دیکھا تو عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر دروازے پر تھا۔ زلیخا نے الزام لگا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ ناجائز حرکت کا ارادہ کیا تھا۔ دوستو، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی اور کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو بادشاہ کی بیوی زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی نکلی۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے، لیکن شہر میں بات پھیل گئی اور شور مچ گیا۔ عورتیں زلیخا کو طعنہ دینے لگی۔ زلیخا نے طعنہ دینے والی عورتوں کو دعوت پر بلا لیا، پھل اور چھریاں ان کے ہاتھ میں دی اور یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تو حیرت میں چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بول اٹھی، حاشا للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ زلیخا نے کہا،
یہی ہے وہ شخص جس پر تم مجھے طعنہ دیتی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہونے کے باوجود بھی قید کر دیا گیا۔ دوستو، یوسف علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خواب کی بھی بہت اچھی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ جیل میں 2 قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، پھر تعبیر بتائی۔ ایک کو بادشاہ کا ساقی بننا تھا، دوسرے کو سولی دی جانی تھی۔ تعبیر بالکل سچی نکلی۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر وہ ساقی یوسف علیہ السلام کی یہ بات بھول گیا۔ سالوں بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ کوئی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا تھا۔ ساقی کو یاد آیا اور یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہی وقت کے سامنے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے۔ غلے کو محفوظ کر لو، یعنی کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر لو۔ بادشاہ اس بات سے متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلایا، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میرا مقدمہ دوبارہ کھولو تاکہ میری بے گناہی سب کے سامنے ثابت ہو جائے۔ تحقیقات میں سب عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف بے قصور ہیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی زلیخا نے بھی سچ بول دیا۔ دوستو، یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ سالوں بعد قحط کے زمانے میں بادشاہ وقت کی بیوی زلیخا دوبارہ ان کے پاس آئی، مگر اس بار وہ مغرور عورت نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی توبہ کرنے والی بندی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے نکاح میں لے لیا اور دونوں نے پاکیزگی اور ایمان کی زندگی گزاری۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور پاک دامنی سب سے بڑی عزت ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کی آزمائشیں وقتی ہیں، مگر انجام ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔